कराची की सड़कों पर मौत का रक्स, हैवी ट्रैफिक आए रोज माओ की गोदें उजाड़ने लगी। ट्रैफिक पुलिस दनदनाते ट्रक और ट्रॉलर्स और टैंकर्स को कंट्रोल करने में नाकाम। शहीद मिल्लत पुल पर अलमनाक हादसा, वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शहर फैसल पर 2 कारों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी, एक गाड़ी मुकम्मल तबाह। 10 रोज में 22 शहरी हादसात में जान गंवा बैठे। आज भी आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जहां एक ट्राले या ट्रक के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मैं आज आईजी साहब को और डीआईजी ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं, तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात का नोटिस। कामरान डिसोरी का ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही यहाँ ट्रक चला सकेगा। आज शहर में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। दूसरे सूबों से आने वाले ड्राइवर्स को कराची से ट्रैफिक का अंदाजा नहीं। ये ड्राइवर्स हाईवेज की तरह शहर में ट्रक चलाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जलने लगी। अमरीकी तारीख की खौफनाक आग, $150 अरब का नुकसान, 10 अफराद हलाक। कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कती आग से हजारों मकानात और इमारतें राख का ढेर। लॉस एंजलिस और वेंटुरा काउंटी के नजदीक नई आग भड़क उठी। 2 लाख अफराद को नकल मकानी की हिदायत। जो बाइडन के बेटे हॉलीवुड अदाकारों के घरों को शदीद नुकसान। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब कर लिए गए। कैदियों का कहना है कि ये जेल में रहने से बेहतर है। मौका परस्त भी सरगर्म, लूट मार शुरू कर दी। 20 अफराद गिरफ्तार। गाजा में नस्ल कुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार का घर भी आग की लपेट में। टीवी पर रो पड़े। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग से जेम्स वुड का घर जलकर खाकसर हो गया, कुछ भी ना बचा। जेम्स वुड ने इंटरव्यू में कहा कि एक दिन आप स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है। अदाकार की बातों पर एंकर भी अफसरदा हो गई। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 4.5 साल बाद पहली परवाज पेरिस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। वजीर एविएशन ने कौमी एयरलाइन को रवाना किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के एक वफाकी वजीर के बयान से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आलमी सतह पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की आवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से PIA को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासिर हुई। मुल्की मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे की धरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 तक $3.1 अरब तरसीलात आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास 14 जनवरी की सपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। अहम कानून साजी और मुल्की कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल देंगे तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जब बानी PTI ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अलकादी ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है इनको पहले ही पता है।
بانی پی ٹی آئی کا 250 بچوں کو مفت تعلیم دینا کیا جرم ہے؟ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا مذاق ہے تو اس کیس میں کیسے جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ مزید کہا، بانی نے بتایا کہ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات پر جیل حکام نے صبح ہی منع کر دیا تھا۔ پارٹی صرف بانی کے ساتھ ہے، کسی کے قبضے میں نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کے بیان پر اظہار برہمی۔ شیر افضل مروت نے سلمان اکرم راجہ کی تقرری سے متعلق بیان دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ تقرری براہ راست بانی نے کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات ہی پارٹی کا آئین ہوتا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رجب طیب اردوان پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں تقریب سے خطاب، کہا ترکیہ پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ ترک وفد کو تاریخی شہر ملتان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ لاہور میں موسم خوشگوار، کراچی میں تباہی۔ پتہ نہیں کیوں منفی سیاست ہے نا ہمارے شہر کے اندر، یہ ہمارے شہر کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بجائے اس کے ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی بار بار منفی بات کر کے، غلط بات کر کے۔ کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جو ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے۔ لاہور میں کچھ نظر نہیں آتا، وہاں صرف موسم خوشگوار ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ منفی سیاست ہمارے شہر کو نقصان پہنچائے گی۔ کراچی کے طلبہ کا مستقبل داؤ پر، انٹر بورڈ متنازع نتائج کا مسئلہ حل نہ کر سکا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا بورڈ آفس اور سندھ سیکریٹریٹ کے گھراؤ کا اعلان، شہر کے 5 بڑے کالجز میں شکایتی مراکز قائم۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے انٹر کے متنازع نتائج کا ذمہ دار بورڈ کی ناقص کارکردگی کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں او ایم آر اور ای مارکنگ کے طریقہ کار کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ کرم میں 3 ماہ بعد زندگی بحال، ایک قافلہ علاقے میں پہنچ گیا، دوسرے کی روانگی کا انتظار۔ اشیاء خورونوش کے ٹرک تاحال ٹل میں موجود۔ کرم مندوری میں دھرنا جاری، ٹل تارا پارا چنار میں شاہراہ تاحال بند۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مظاہرین سے آج مذاکرات کا امکان ہے۔ کامیابی کی صورت میں اگلے قافلے کو روانہ کر دیا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 5 خارجی جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران خارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک خارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ 30 گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئٹہ کی کان میں پھنسے 8 مزدوروں کو ریسکیو نہ کیا جا سکا۔ پی ڈی ای اے کے مطابق محکمہ مائنز اور کانکنوں کی ٹیمیں 290 فٹ تک پہنچ گئیں۔ راستہ تنگ ہونے کے باعث مشینری اندر نہیں جا سکتی۔ 12 سے 1300 فٹ اندر پہنچنا ہے، جس میں مزید وقت لگے گا۔ غزہ میں آگ اور خون کی ہولی جاری، سخت سردی اور بارش سے مشکلات۔ غزہ کے معصوم افراد کی زندگیاں جہنم بن گئی۔ صہیونی درندگی میں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی، لاکھوں بے گھر۔ نئے سال کے پہلے 10 دن میں 490 شہری جان سے گئے، شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں سزا اور جرمانے سے بچ گئے۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت کا ٹرمپ کی غیر مشروط بریت کا حکم۔ فحش فلموں کی اداکاروں کو پیسے دے کر چھپانے کا جرم ریکارڈ میں شامل رہے گا۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ پنجاب پھر دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اسلام آباد سے لیلہ تک لاہور کی جانے والی موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی لہر جاری، ایبٹ آباد اور آس پاس کے علاقوں میں برف باری کے بعد دلکش مناظر مزید نکھر گئے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد شوگران پہنچ گئی۔ مالم جبہ، کلام اور مہوڈنڈ میں برف باری سے نظارے اور بھی حسین ہو گئے۔ بلند ترین سیاحتی مقام ٹھنڈیانی میں ٹھنڈ اور برف کا مزہ۔ وادی نیلم میں درجہ حرارت مسلسل نقطۂ انجماد سے نیچے گر رہا ہے۔ اسکردو اور استور میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری۔ کھیل کے میدان سے شائقین کے لیے بڑی خبر، پاکستان کے محمد آصف نے سارک اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ محمد آصف نے فائنل میں 5-0 سے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں سری لنکن کویسٹ تاہا ارشاد کو شکست دی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد۔ کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی کی وطن واپسی۔ برٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن سہیل عدنان کا پنجاب اسکواش کمپلیکس لاہور پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ سہیل عدنان کا مستقبل میں بھی اسکواش کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2024 کے لیے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان کر دیا۔ 4 سابق ٹیسٹ کرکٹرز مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق ہال آف فیم میں شامل۔ گزشتہ 2 سال میں عبدالقادر، AH کاردار، فضل محمود، حنیف محمد، جاوید میاداد، وسیم اکرم، وقار یونس، یونس خان اور ظہیر عباس شامل ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں 3 روزہ کتاب میلہ۔ اسلامی تاریخ، فکشن، نان فکشن سمیت دیگر موضوعات پر ہزاروں کتابیں توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ کتب میلے کے موقع پر مزے کے پکوانوں کے سجے اسٹالز پر بھی طلباء کا خوب رش رہا۔ سرد راتوں کا رنگین تحفہ، ذائقے میں کمال اور بھگائے ٹھنڈ کو دور۔ رنگ گلابی اور شان نوابی کہتے ہیں اسے کشمیری چائے۔ اسلام آباد میں الائچی، دار چینی، لونگ اور پسے ہوئے بادام سے بنی چائے پینے والوں کی لائن لگ گئی۔ معروف اداکار خالد بٹ کو بچھڑے 1 سال گزر گیا۔ خالد بٹ نے فلم اور تھیٹر میں بھی خوب کام کیا۔ ٹی وی ڈراموں نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ خالد بٹ کو ان کی فنی خدمات پر حکومت کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور اردو کے معروف شاعر، مزاح نگار اور سفر نامہ نگار ابن انشا کو مداحوں سے بچھڑے 47 برس بیت گئے۔ ابن انشا نے اردو ادب کے لیے سفر نامے، ترجمے اور شاعری پر مبنی تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا۔ ان کے کئی غزلوں کو مختلف گلوکاروں نے ترنم کے ساتھ گا کر ایک نئی پہچان دی۔